اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے شاہد رضا اسلامک زون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان شاہد رضا مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل شاہد رضا اسلامک زون دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے خوابوں کی تعبیریں بتائی جاتی ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ عثمان بھائی سعودی عرب سے انہوں نے مجھے ایک سوال بھیجا ہے کہ یہ بڑا قول مشہور ہے لوگوں میں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے تو اس کا پیر شیطان ہے، تو اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے، قرآن و سنت میں اس کی کہاں تک کوئی گنجائش ہے یا معاملات ہیں، یہ بتا دیجئے۔ دیکھیے کہ یہ جو قول ہے، نہ یہ قرآن کی کوئی آیت کا ترجمہ ہے، نہ یہ حدیث ہے، نہ یہ صحابی کا قول ہے، نہ یہ تابعی کا قول ہے، اور یہ ایک بزرگ ہیں بایزید بستامی رحمہ اللہ، یہ ان کا قول ہے، اور قول بھی بدلا ہوا ہے۔ انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ملم یک اللہ استاد فامامہ الشیطان۔ انہوں نے کہا کہ جس کا کوئی دینی استاد نہیں ہے، جس کا دینی رہنما نہیں ہے، تو پھر شیطان اس کا ظاہرہ رہنما بن جاتا ہے۔ یقیناً ایک آدمی کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہوگی، دین کا علم نہیں ہوگا، اور موقوفاً علیہ علوم نہیں ہوں گے، اور دین کی بنیاد اور اساس اس کے پاس نہیں ہوگی، تو یقیناً وہ گمراہی ہوگا، وہ شیطان کی نرغے میں آئے گا، شیطان کے ہتھے چڑھے گا، پھر چاہے وہ اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے۔ تو لہذا اس کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے یہ 2 نمبر پیری مریدی چمکائی ہے، یہ ان لوگوں نے اس جملے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور بڑھ چڑھ کے بیان کیا ہے۔ بلکہ اپنے وعظوں میں پیر صاحب ساتھ کرسی پہ براجمان ہوتے ہیں۔ یہ میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جو جعلی پیر ہیں، یہ جو دین کا کام کرنے والے عالم دین اور دین کی سربلندی کے لیے رات دن کام کرنے والے اور محنت کرنے والے، ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں۔ ہمارے سر کے اوپر، ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ان کی محبت ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو صرف روٹی سے غرض ہے، جن کو صرف مریدوں کی کاؤنٹنگ سے غرض ہے کہ مرید بڑھتے جائیں، دین ان کو آئے یا نہ آئے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو پیر صاحب براجمان ہوتے ہیں کرسی کے اوپر، اور جو ہے ساتھ ان کا ایک مولوی ہوتا ہے، اور وہ بھی مولوی ہوتا ہے سیپی کا سمجھتے ہیں، وہ جیسے پکا ساتھ ہوتا ہے، وہ اس نے ایک ہی کام کرنا ہے، یا قصیدے پڑھنے ہیں ان کے، یا ان کی جھوٹی تعریفیں اور جھوٹی کرامتیں بیان کرنی ہیں، اور ساتھ یہ کہنا جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا جو ہے پیر شیطان ہے۔ تو لہذا دیکھیے بایزید بستامی رحمہ اللہ نے، اور رسالہ کشیری اور دیگر سبع سنابل میں اور دیگر کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں، لیکن اس کا مقصد اور یہ عبارت بھی بالکل اس طرح نہیں ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی دینی استاد نہیں ہے اس کا پھر استاد جو ہے وہ شیطان بن جاتا ہے، پھر اس کے نرغے میں آ جاتا ہے۔ لہذا یہ جو پیر مرید والی بات ہے نا، یہ جو بیعت ہے نا، بیعت موجودہ جو بیعت ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ مرشد اور پیر اور ہادی اور رہنما، ان کے ساتھ جو بیعت ہوتی ہے نا مروجہ، اس بیعت کو کرنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے دینی رہنمائی ملے، ان سے قرآن و سنت کے علوم ملیں، وہ ہماری دینی رہنمائی کریں، اور ان سے ہمیں اس طرح کا دینی فیض ملے، اس لیے جو ہے وہ بیعت کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہے وہ خود عالم دین ہے، یا دین کی تعلیم اس کے پاس موجود ہے، یا وہ کسی اللہ کے ایسے نیک بندے اور ولی کامل کے ساتھ منسلک ہے، چاہے اس نے بیعت نہیں کی، جو ان سے دین سیکھ رہا ہے یا دین لے رہا ہے یا دینی معاملات میں ان سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے، اگر کسی عالم دین سے بھی کوئی رہنمائی حاصل کر رہا ہے، اگر کسی عالم دین کے ساتھ بھی کوئی منسلک ہے، اور وہ صحیح العقیدہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھا رہا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مصداق ہے اور یہی سبق دیتا ہے، اور اگر وہ کسی عالم دین صحیح العقیدہ کے ساتھ منسلک ہے، اس نے کسی پیر صاحب کی بیعت نہیں کی، تو قطعاً گناہ گار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا پیر جو ہے وہ شیطان ہے۔ یہی تو بات سمجھانے کے قابل ہے۔ یہ بات سمجھو کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس کا دینی استاد نہیں ہے، دین کہاں سے سیکھنے کو ملے گا؟ علماء سے اور اللہ کے نیک بندوں سے،
جن کے پاس علم ہے، جو عوام کو سکھاتے ہیں، داتا علی حجویری رحمہ اللہ ہیں، خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ ہیں، اس کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی، یہ سارے کے سارے جو بزرگ ہیں یہ عالم، فاضل، محدث، محقق اور مصنف کتب کثیرہ تھے، انہوں نے متعدد کتابیں تالیف کی ہیں، تصنیف کی ہیں، اور یہ سارے کے سارے عالم دین تھے، لوگ ان سے اکتساب فیض کرتے تھے اور ان کے حلقہ تلمس سے مستفید ہوتے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندے کو الف بے نہ آئے دین کی، اس کو دعا کرنا نہ آئے، اس کو پہلا کلمہ نہ آئے، جناب اس کے دائیں بائیں کوئی 10 12 15 مذہبی گماشتے کھڑے ہیں، اور جناب لوگوں نے ان کو پیر بنا دیا ہے، اور جناب اس کی بیعت ہو رہی ہے، اور لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، اور بالکل شریعت کی شین بھی اس کو نہیں پتہ، تب اس کی بیعت کرنے سے کیا ملے گا؟ جس نے آپ کو دینی رہنمائی دینی ہے، جس نے آپ کو دین کا رستہ دکھانا ہے، جس نے آپ کو صراط مستقیم پر چلانا ہے، اس بیچارے کو خود ہی نہیں پتہ۔ بھائی ایک بندہ، آپ اس سے لاہور کا پتہ پوچھتے ہیں، تو جو خود لاہور نہیں گیا وہ آپ کو لاہور کا پتہ کیسے بتائے گا؟ ایک بندہ کراچی خود نہیں اس نے دیکھا، آپ کو کراچی کے بارے میں کیسے بتائے گا؟ ایک بندہ صراط مستقیم کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، دین کے مبادیات کا ہی پتہ نہیں ہے، علوم و معارف سے واقف ہی نہیں ہے، اسے آشنا ہی کوئی نہیں ہے، قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنی نہیں آتی، اور موقوف علیہ علوم نہیں آتے، باقی معاملات اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بس پیری مریدی ہے کہ جناب بزرگ کا انتقال ہوا، لوگوں نے پکڑ کے جو وہ امامہ ان کے سر پہ رکھ دیا، وہ جو ہے وہ پگڑی ان کے سر پہ باندھ دی، اب یہاں بھی یہ سجادہ نشین ہے، یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہے۔ ایک تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں، ایسے لوگوں سے بیعت کرنے سے بندہ کسی عالم دین کے ساتھ منسلک ہو جائے تاکہ اس سے کوئی دین کا تو تھوڑا بہت اس کو علم ملے نا۔ ایسے لوگوں سے کیا ہے، آپ نذرانے دیتے رہو، آپ ان کے ہاتھ چومتے رہو، ان کی خوش آمدیں کرتے رہو، ان کے آگے پیچھے پھرتے رہو، تو بس بہت ٹھیک ہے کام، پھر وہ آپ سے بڑے راضی ہیں۔ لیکن جب آپ کو دین کی بات آئے گی، جب علم کی بات آئے گی، جب آپ کی تعلیم و تربیت کی بات آئے گی، پھر زیرو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیر کا مقصد ہے کہ آپ کو دینی رہنمائی دے، پیر کا مقصد ہے کہ آپ کی تربیت کرے، پیر کا مقصد ہے کہ آپ کی دنیا کو زیر و زبر کر دے، اگر آپ کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو نکال دے۔ لیکن ادھر جناب معاملہ ہی الٹا ہے، میکسیمم پیر آج کل دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کاؤنٹنگ کی دوڑ ہے، کس کے مرید زیادہ ہیں، اور خلفاء اور ایسے میں نے خلیفے دیکھے ہیں کہ جن کو بندہ کہنا پہلا کلمہ صحیح سنا دے یا بسم اللہ سنا دے، یقین کیجئے ان کو بسم اللہ بھی نہیں آتی اور پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، آگے تو دور کی بات ہے نا، یہ ابتدائی چیزیں ہیں، اور اس کو نماز سن لیجئے گا، نماز نہیں آئے گی، جنازہ نہیں آئے گا، کیا چیزیں ہیں یہ؟ کون سے خلفاء ہیں؟ یہ کون سی بلائیں ہیں جو انہوں نے، پتہ کیوں یہ خلیفے کیوں کریٹ کیے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور لوگوں کو ہماری طرف لے کے آئیں، ہمارے آستانے تک لے کے آئیں، پھر ہم ان سے بیعت لیں، پھر ہم ان سے نذرانے بھی لیں، پھر ان سے خوش آمدیں بھی کروائیں، پھر ان سے ہاتھ بھی چموائیں، پھر ان کو ہم اپنا خادم بنا کے رکھیں، اور ایک ہلکا ارادت بڑھتا رہے، اور پیر صاحب کے جی بڑے مرید ہو گئے ہیں، اور تربیت کسی کی نہیں ہے، نہ کسی کو نماز کی فکر ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز کی فکر ہے، نہ دینی معاملات کا پتہ ہے، بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نہ بلد ہیں، تو ایسے پیر کی بیعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج کل ہم نہ پیر صاحب مریدوں کو اس نیت سے بیعت کر رہے ہیں اور نہ مرید اس نیت سے بیعت ہو رہا ہے۔ پیر صاحب کو چاہیے کہ وہ بیعت کرے کہ میں ترک معصیت پہ ان سے بیعت لوں، کہ ان سے گناہ چھڑا دوں، ان کی زندگی بہتر کر دوں، ان کے معاملات کو بہتر کر دوں، اور دین کے مطابق ان کی زندگیوں کو چلاؤں۔ اور مرید کو یہ چاہیے کہ وہ پیر صاحب کی بیعت اس لیے کرے کہ اس کی زندگی میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو خامی ہیں، وہ دور ہوں، وہ دین کے قریب ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائے، شریعت مطہرہ کا پابند ہو جائے۔ لیکن آج معاملہ الٹ ہو گیا ہے، گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ آج پیر صاحب اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ میرے مرید بڑھ جائیں، میرے نذرانے بڑھ جائیں، میرے معاملات بڑھ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میکسیمم پیر کام نہیں کرتے، بالکل کام نہیں کرتے، ویلے اور نذرانے آ رہے ہیں اور عیاشیاں ہو رہی ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے گارڈ ہیں، بڑے نذرانے ہیں، بڑے معاملات ہیں، جناب بالکل اس طرح کا معاملہ چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے پاس کیا ہے یار؟ پھر کیا آپ لیں گے وہاں سے؟ تو پیر صاحب اس لیے بیعت کر رہے ہیں کہ جناب زیادہ سے زیادہ نذرانے آئے، زیادہ سے زیادہ میری عقیدت بڑھے، اور میرا جو پروٹوکول ہے وہ بڑھے، اور میں دور تک میرے ارادت مندوں کا حلقہ ہو۔ اور مرید صاحب اس لیے بیعت ہوتے ہیں، مروجہ کی بات کر رہا ہوں، میکسیمم یہی حالات ہیں لوگوں کے، اور یہ نہیں کہ سب ایسے ہیں، ان میں سے بہت بہت اچھے لوگ ہیں
جو لوگوں کو دین کی طرف لے کے آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے قسط وائز انشاءاللہ وہ بھی ایک جو ہے نا سلسلہ چلے قسط وار۔ تو مرید جب بیعت کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میری دکانداری چل جائے، میرا کاروبار بڑھ جائے، میرے بچے بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، میں بیمار ہوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں، اور فلاں میرا کام میں بگڑا ہوا تھا وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہم تو پیر صاحب کی بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ٹھیک ہو جائیں۔ کہتے ہیں نا پیر پھڑیاں پیڑ نہ جائے تو پیر دا کی پھڑنا۔ وہ بات یہ ہے کہ پیڑیں دور کرنے کے لیے تھوڑی ہیں، وہ کسی حکیم کے پاس جاؤ، کسی معالج کے پاس جاؤ، وہ آپ کی پیڑیں دور کرے گا۔ پیر صاحب وہ پیڑیں دور کرتے ہیں کہ جو دینی معاملات ہیں وہ آپ کی پیڑیں ٹھیک کریں گے، وہ پھکیاں آپ کو دیں گے کہ آپ کے وہ دینی معاملات جو ہیں وہ پیڑیں آپ کی ٹھیک ہوں۔ لہذا دونوں کی جگہ قصور ہے، مریدوں کا بھی قصور ہے اور پیروں کا بھی قصور ہے۔ اس لیے جو جعلی قسم کے پیر ہیں ان کے مریدوں ان کے خلفاء نے یہ باتیں عام کی ہوئی ہیں، بھائی پیر کی بیعت لازمی ہے جناب، آپ نے پیر کی بیعت نہیں کی تو آپ کا پیر تو شیطان ہو جائے گا۔ حالانکہ ہدایت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے ہی فرمایا کہ محبوب آپ چاہیں نا تو ان کو ہدایت آپ نہیں دے سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تو اس کو ہدایت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن انسان کو کوشش تو کرنی ہے نا ہدایت کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ حضور اسلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ یوفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ وہاں سے ملے گی کہ آپ نے کسی مرد کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، آپ نے اگر کسی پیر صاحب کی بیعت کی ہے تو اگر آپ کی دنیا نہیں بدلی تو پھر بیعت چہ معنی دارت، پھر کیا فائدہ ہے؟ موجودہ دور کی جو بیعت ہے نا واجب یا فرض نہیں ہے کہ ایک بندے نے بیعت نہیں کی تو وہ گناہ گار ہے۔ اگر کسی نے ساری زندگی کسی پیر صاحب کی بیعت نہیں کی تو بالکل قطعاً وہ گناہ گار نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اس کے نماز کے بارے میں، جنازے کے بارے میں، مبادیات دین کے بارے میں، موقوف علیہ علوم جو ہیں ان کے بارے میں، اور دین کی اسٹڈی اس کے پاس نہیں ہے، دنیاوی تعلیم اس کے پاس موجود ہے، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ایم فل ہے، گریجویشن کی ہوئی ہے، وہ اس کے پاس سارے علوم عصر حاضر کے علوم موجود ہیں، لیکن دین کا علم اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے مرد حق اور مرد کلندر سے اور کسی اللہ کے ایسے نیک بندے سے اپنے آپ کو منسلک، اللہ کے کسی ایسے نیک بندے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر دے کہ جس کے 6 فٹ کے وجود کے اوپر شریعت نظر آتی ہو، جس کے ظاہر میں بھی جس کے باطن میں بھی شریعت نظر آتی ہو، اور وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آئے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائے، دین کے معاملات میں آپ کو بہتر کرے، آپ کو دین و دنیا کے علوم سکھائے، آپ کو آداب زندگی آداب بندگی کا سلیقے سمجھائے، تو آپ ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، منسلک ہو جائیں، جو آپ کی ظاہری اور باطنی صفائی کرے، آپ کو وہ اذکار دے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، نہ کہ وہ اپنا ہی شجرہ تھما دے۔ میں اس لیے یہ سارے رونے روتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، بعد جو دوست ہیں ان کو میری باتیں کو اچھی نہیں لگتی اسی وجہ سے کہ بعد میں صحیح کرتا ہوں اور سخت کرتا ہوں، لیکن جب آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ واقعی سمجھتے ہیں ٹھنڈے دل سے۔ میری باتیں تعصب کی پٹی اتار کے سنیے گا، جس کے ذہن میں کوئی تعصب ہے نا کہ شاید میں پیروں کے خلاف بات کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم پیروں والے ہیں، ہم پیروں کو مانتے بھی ہیں، ہم اولیاء اللہ کے غلام اور خادم ہیں، لیکن جو شریعت کے باغی ہیں ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے آئیں، اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی ایک نشانی میں نے دیکھی ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں اس نشانی کو کہ انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کس شخص کے ساتھ منسلک ہوا جائے، کس شخص کو اپنا رہنما، لیڈر، ہادی، پیر یا مرشد مانا جائے، تو آپ کو میں ایک نشانی بتاتا ہوں جو میں نے محسوس کی ہے۔ وہ نشانی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کا بندہ ہے اور دین کے لیے کاوش کر رہا ہے، دین کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور دین کے معاملات کے لیے شب و روز اس کی کوششیں ہیں، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات کی نفی کی ہوئی ہے۔ نہ اپنے نام کے وہ نعرے لگواتا ہے، نہ اپنے نام کی باتیں ہوتی ہیں، نہ اس کے آستانے کے نعرے لگتے ہیں، نہ اس کی اپنی ذات کے نعرے لگتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کو مائنس کر دیتا ہے، اور اس کی ہر جگہ، ہر
لمحے یہی کوشش ہوتی ہے کہ بات اللہ کی ہو اور اس کے رسول کی ہو. تو جو اللہ اور اس کے رسول کو ہمیشہ آگے رکھے اور ترجیحی بنیادوں پہ آگے رکھے اور اپنے آپ کی نفی کرے اور اپنے آپ کی بات نہ کرے، آپ کو گما پھرا کے لائے وہ صراط مستقیم پر، آپ کو گما پھرا کے وہ لائے صراط مستقیم پر اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر اور حضور کے اسوہ حسنہ پر، تو پھر ٹھیک ہے. پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، یہ انعام ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ منسلک ہوں، ان سے دین سیکھیں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان کے حلقوں میں بیٹھیں جہاں سے آپ کو اذکار ملیں، جہاں سے آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے، جہاں سے آپ کو دین کا سبق ملے، جہاں سے آپ کو دین کی محبت ملے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ وابستہ کریں. پھر آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کا دین بھی بہتر ہو جائے گا. اور یہ سوچنا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس کا کوئی دینی استاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کے نرغے میں چلا جائے اور شیطان کے ہتھے چڑھ جائے اور اس کے دین و ایمان کو شیطان برباد کر دے. لہذا اس طرح کی باتیں بالکل مت سوچیے گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس کا کوئی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. جو امتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے اور جو اللہ کو ایک مانتا ہے، وہ شیطان اس کا پیر نہیں ہو سکتا، اس کا بالکل پیر شیطان نہیں ہو سکتا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط بنایا ہے اور خیر کے اوپر ہے یہ امت، تو انشاءاللہ خیر کے اوپر رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے ایسے نیک بندے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور اسوہ رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کا کوئی خواب ہے یا آپ کا کوئی دینی سوال ہے تو واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ شو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اپنا وائس میسیج کریں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو حامی و ناصر.